نماز پڑھنے کا انداز اور ہے، ہر عبادت کا انداز الگ ہے، کچھ بدن سے، کچھ مال سے، اور کچھ کا تعلق جیسے روزے سے ہے۔ لیکن جب ہم بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے، تو وہاں عقل جو ہے وہ اپنے تمام کام چھوڑ دیتی ہے، عقل کا وہاں کوئی کام نہیں۔ عقل وہاں جا کر حیران ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں، گدھا جاتے ہیں، امراء جاتے ہیں، وہاں ان کو حکم ہے کہ جب حدود حرم میں داخل ہونا ہے شاہی لباس کو اتار دینا ہے، اپنے قیمتی لباس کو اتار دینا ہے، اور اپنے محلات میں، اپنی کوٹھیوں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنے گھروں میں تم خوشبوؤں سے معطر رہتے تھے، یہاں خوشبو کو بھی ترک کر دینا ہے۔ وہاں تم اپنے بالوں کو سنوارتے تھے، بالوں کو تیل لگاتے تھے، کنگھی کر کے سنوار کے لوگوں کے سامنے آتے تھے، لیکن حدود حرم میں داخل ہونے سے قبل ان چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ترک کر کے دو ان سلی چادریں، جو سلی ہوئی نہیں ہوگی، جو ڈیزائن دار نہیں ہوگی، سفید رنگ کی دو ان سلی چادریں، ایک کا تہبند بنا لینا ہے، دوسرے کو اپنے کندھوں کے اوپر ڈال کر دیوانہ وار عاشق بن کے اس خانہ کعبہ کا جو اوپر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے اس کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، وہ بھی دیوانہ وار لگانے ہیں۔ وہ جو چکر لگانے ہیں نا، اس کا انداز بھی عقل سے ماورا ہے۔ انداز اپنے سے نہیں چلنا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہیں چلنا کہ تم کہو کہ میں بادشاہ ہوں، میں کسی ملک کا وزیر اعظم ہوں، وہ کہے میں بڑا امیر زادہ ہوں، میں اپنے انداز کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، یہ سارے انداز ختم ہو جائیں گے۔ اسی انداز کے ساتھ چلنا ہے جیسے انداز کے ساتھ خاتم النبیین چلے، اور جو انداز حضرت سیدنا ابراہیم کا تھا، جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تھا، ان اداؤں کو اپناؤ گے تو اسے حج کہتے ہیں۔ یہ ایک عاشقانہ اللہ رب العزت نے عبادت رکھی ہے۔ اب پہلے جو 3 چکر ہے نا اس کے لگتے ہیں، اسے رمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے بازوں کو کھول لینا اور ایڑیوں کو اٹھا لینا، اور جس طرح ایک پہلوان چلتا ہے اس انداز کے ساتھ اکڑ کے چلنا ہے۔ بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو عجز و انکسار ہوتا ہے، وہاں تو گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، عقل تو کہتی ہے یہاں گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن فرمایا گردن کو اٹھا لے، پنجوں پہ چل، اپنے بازوں کو کھول لے، 3 چکروں میں رمل کرو۔ کیا انداز ہے! محدثین سے پوچھے، فقہاء سے پوچھیں کہ اس میں راز کیا ہے؟ بس بات اس میں اتنی سی ہے کہ آقا جب حجۃ الوداع کے موقع پر آئے، آقا کے وہ غلام مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، چونکہ جنگی معاملات کی وجہ سے، اپنے گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے وہاں خوراک کی بھی قلت تھی، اور اتنی کو سہولیات اور آرائش کا انتظام نہیں تھا۔ ہر وقت کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے صحابہ روانہ رہتے، اپنے محبوب کی زندگی پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ جسم کچھ کمزور ہو چکے تھے اور چہرے بھی کمزور تھے، اور جسمانی اعتبار سے بھی ضعف تھا۔ جب صحابہ کرام طواف کرنے لگے، پاؤں سے پاؤں ٹکرانے لگے کمزوری کی وجہ سے۔ کسی مکہ کے شخص نے یہ بات کی، انہوں نے کہا مسلمانوں، جب ہمارے پاس تھے تو طاقتور تھے، تمہارے چہروں پر بھی گوشت تھا، تمہارے جسموں پر بھی گوشت تھا، دیکھا ہے کہ تم سے چلا نہیں جا رہا۔ کسی صحابی رسول نے یہ بات سن کر آقا کو بتائی کہ یا رسول اللہ، یہ مکہ کے لوگ
ہمیں یوں تانا دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو فرمایا پھر اس انداز سے نہیں چلنا، یوں چلو جیسے مومن کی شان ہوتی۔ آقا نے فرمایا اپنے بازوں کو کھول لو، پہلوانوں کی طرح چل کے دکھاؤ کہ ہمارے جسم کمزور نہیں ہے، ہم تو انکسار کے ساتھ چل رہے تھے، چلو تمہارا تانا آ گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا 3 چکر ذرا ان کو اپنی طاقت دکھاؤ نا کہ کیسے مومن چلتا ہے۔ اب آقا نے 3 چکر لگوائے تو قربان جائیں وہ 3 چکروں کا جو انداز تھا وہ تا قیامت پر امت مسلمہ پر اسی طرح حج کا فریضہ بن گیا، وہی شریعت بن گئی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب تیری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اور عاشقوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وما ينطق، کہ وہ محبوب نہیں بولتا، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے وہ اپنے رب کی خواہش سے بولتا ہے، وہ وحی الہی ہوتی ہے جو پروردگار کی طرف سے ہے، محبوب وہی کہتے ہیں۔ اب 3 چکروں میں رمل ہوا، پھر 4 چکر جو ہے وہ فرمایا اپنے سکون کے ساتھ لگاؤ، اور جب یہ 7 چکر کعبہ کے لگا کر طواف سے فارغ ہو جاؤ، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب وہ جو مقام ابراہیم ہے نا، اس کے پاس 2 نفل پڑھنے، کیا پڑھنے؟ 2 نفل پڑھنے۔ اس کے پاس آ جاؤ، اس کی سمت میں سیدھے ہو کر اس کے سامنے 2 نفل پڑھنے ہیں تو تمہارا یہ طواف قبول ہوگا۔ آؤ میں یہاں تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ وہ جو مقام ابراہیم ہے نا، سونے کی جو جالی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں 2 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور وہ پتھر کعبہ کی سمت میں کس نے لگوایا ہے؟ بولو، رب نے لگوایا، پروردگار نے لگوایا، اس کو وہاں رکھ دیا۔ اچھا یہ پتھر کون سا تھا؟ اس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ آج تو ہم یہاں کسی قبر پہ لگے ہوئے پتھر کو ہاتھ لگا دیں تو علماء فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تم نے شرک کر لیا۔ آج کسی مکان کو بوسہ دے دیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ شاید اسے عقل نہیں ہے، ان پتھروں کو بھی چوما جاتا ہے۔ یہاں سے تو سب کچھ چھوڑ کر ہم تو مرکز توحید میں پہنچے تھے کہ شاید وہاں جا کر ہمیں توحید خالص ملے گی، لیکن جب وہاں گئے توحید تو خالص ہی ہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں تو انداز ہی نرالا تھا۔ جن پتھروں کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں اللہ نے پتھروں کی تعظیم کروانا شروع کر دی۔ سمجھائیے بات کی؟ فرمایا کہ اس کے قریب نفل پڑھو، سجدہ کرو۔ جب حضرت آقا آئے نا طواف کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پتھر کے قریب سجدہ نہ کرو، جھکنے کو دل چاہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں دل چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے جد امجد ابراہیم کے قدم لگیں، پاکیزہ بابرکت قدم لگیں، میرا جھکنے کو دل چاہتا ہے۔ ابھی یہ بات مکمل ہوئی تھی تو جبریل امین وحی لے کر آ گئے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ جو عمر کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ حضرت عمر کی رائے وحی قرآن بن کر نازل ہو گئی۔ اچھا بھئی ذرا تھوڑا سا سوچے تو صحیح کہ نبی کے قدم لگیں، نبی بشر ہے کہ نہیں؟ بولو گے تو مزہ آئے گا۔ بشر ہے، بندہ ہے، تو بندے کے قدم لگیں تو یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے مانتے ہیں اور تیری توحید کے قائل ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو قدم لگیں تیرے نبی کے، اور یہاں تو نے اس کو نصب کروا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ پتھر تو اور بھی بڑے ہیں، قدموں کے نشان تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن اس کعبے کا بنانے والا اس پتھر پہ
قدم رکھ کر جب کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہا تھا، یہ وہ عظمت والا پتھر تھا، یہ پیڈ کا کام دے رہا تھا۔ جو جو دیواریں بلند ہو رہی تھی یہ پتھر بھی بلند ہو رہا تھا۔ جب آپ نیچے آتے یہ پتھر نیچے آ جاتا، قدم رکھتے یہ پتھر خود بخود اٹھ جاتا۔ اور یاد ہے آپ نے تجربہ کیا ہوگا کبھی کہ اگر جوتا اتار کر پتھر پہ قدم رکھ دیں تو وہ قدموں کو اس کی اذیت محسوس ہوتی ہے، سختی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وہ پتھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا تو سختی ختم ہو گئی، یہ پتھر نرم ہو گیا، اس لیے کہ اوپر قدم کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اور ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے۔ تو اب اس کی تعظیم کے لیے اب سعودی عرب والوں بھی ان کا بھی دوہرا معیار دیکھیے، دوہرا معیار دیکھیے کہ گنبد خضرا پہ جائیں، اگر وہاں گنبد خضرا کی طرف کسی عاشق رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو وہ چہرہ موڑ کر کعبے کی طرف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے مانگو، وہ کہتا ہے عاشق کہتا ہے یہاں سے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں وہاں سے ملتا ہے یہاں سے نہیں ملتا۔ لیکن دوہرا معیار یہ ہے کہ روضہ رسول پہ ہاتھ اٹھائیں تو چہرہ کعبے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ عقل کے اندو یہاں تو قدم لگے ہوئے ہیں، اس جالی میں تو ابراہیم نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، یہاں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یہاں زیارت کی جا رہی ہیں، یہاں تم منع نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا تمہیں اصل حقیقت کا معلوم ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ان قدموں کی تعظیم کروا رہا ہے تو پھر وہ نبی تو ابراہیم کا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ جس گنبد خضرا کے سامنے وہ عاشق دعا مانگ رہا ہے نا، اور تم کہتے ہو کہ کعبہ کی طرف پھر جاؤ، فرمایا کہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، یہ تو وہ نبی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ کائنات کا سب کچھ جو ہے وہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں محمد ہی آگے تقسیم فرماتا ہوں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ آپ سماعت فرمائیں گے کہ یہ ہے حج بیت اللہ۔ جا کر حاجی نے کیا کیا؟ آج کے دور میں مجھے ایک شخص بتا رہا ہے کہ 10 لاکھ کے قریب حج پہنچ چکا ہے، 10 لاکھ روپے لگا کے وہ وہاں پہنچا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ طواف کیا ہے اور نفل پڑھے ہیں، قربانی کی ہے، میدان عرفات میں خطبہ سنا ہے، وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا ہے، اس کے علاوہ صفا و مروہ پر دوڑ لگائی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک صفا و مروہ یہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ وہی اللہ کی توحید ہے، جو اس کی علامت ہے، جو اس کی نشانی ہے، وہی اس سے ہی وہ پروردگار پہچانا جاتا ہے۔ کبھی آپ کسی مسلک کے عالم دین سے، کسی محدث سے اتنا پوچھ لینا ہے کہ آپ بہت بڑا کورس پڑھا ہے، نصاب پڑھا ہے، اتنے سال آپ نے مدارس میں لگائے ہیں کہ صاحب یہاں تو گیلریوں میں پانی بھی پڑا ہوا ہے، یہاں تو گیلریوں میں اے سی ایئر کنڈیشنر سسٹم بھی لگا ہوا ہے، یہاں تو قدم قدم پر کولر پڑے ہیں ٹھنڈے پانی کے لیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو دوڑ لگائی تھی اپنے بچے کی پیاس کے لیے، تو کس لیے دوڑ رہا ہے؟ بادشاہ ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، گدھا ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، عالم دین ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، پڑھا بھی دوڑ رہا ہے، ان پڑھ بھی دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں دوڑیں کیوں لگا رہی ہیں؟ کیوں چلا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہاں میری ایک کامل ولیہ جو ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے، جو اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے دوڑی تھی، اب وہ مجھے ادا اپنی ولیہ کی
اپنی بندی کی ادا اتنی پسند آئی ہے، جو بھی یہاں آئے گا اس ادا کو زندہ کر کے جائے گا، اسی ادا کو اپنائے گا، اسی طرح دوڑے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ حج۔ اسے حج کہتے ہیں۔ وہ دوڑتا ہے، وہاں میلین اخضرین، سب رنگ کی ٹیوب جل رہی ہے، وہاں سے حاجی کو حکم ہے کہ دوڑنا شروع کر دینا۔ کیوں دوڑنا ہے؟ اس لیے کہ یہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ میرا بیٹا پانی کی پیاس میں تڑپ رہا ہے، اس کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے، تو اس خیال میں تیزی سے دوڑی۔ 7 چکر لگانے کے بعد جب آپ واپس پلٹی تو دیکھا کہ وہ 6 ماہ کا بچہ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اب پتھر پر ایڑیاں رگڑنے سے کبھی پانی نکلتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھا تو پتھر موم ہو گیا۔ ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی، سماعت کیجیے یہ بات، ابھی تو 6 ماہ کا بچہ ہے، ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی۔ لیکن نبی کو نبوت ملے یا نہ ملے، وہ بچپن میں ہو، وہ ماں کے پیٹ میں ہو، وہ عالم ارواح میں ہو، وہ قبر میں ہو، وہ عالم برزخ میں ہو، نبی نبی ہر حالت میں نبی ہوتا ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ نبی نبی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اذن ملتا ہے تو وہ اعلان نبوت کرتا ہے نبی۔ یہ نہیں ہے کہ جب اعلان کیا تو اس وقت نبی ملا، نہیں، وہ اذن ہوتا ہے کہ اب اعلان کرتے، نبی تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے۔ اب پتھر پر بچے کی ایڑیاں لگی ہے، وہ پتھر موم ہو گئے تو پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہاں موضوع سے بات تو ہٹ کر ہے لیکن دلچسپ بات ہے، سماعت کرے سبحان اللہ کہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام دنیا کا پانی حاصل کرنے کے لیے دوڑتی رہی صفا و مروہ پر، یہاں تک کہ واپس آئی تو بچے نے ایڑیاں رگڑی تو پانی نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ بولو، زمین سے پانی نکلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو عرض کی پروردگار صحت و تندرستی عطا فرما، اللہ نے فرمایا زمین پر پاؤں مار۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا تو پانی نکلا، فرمایا اس میں غسل کر لے۔ غسل کیا تو غسل کرنے کے بعد اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمایا۔ ہم نے پانی نکالنا ہے تو کہاں سے؟ زمین سے۔ یہ دریا کا پانی، نہر کا پانی، یہ بارش کا پانی، یہ سب زمین کے حقیقت میں پانی ہے۔ یہ بارش بھی بھاپ بن کر اوپر اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں تو پانی زمین آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے فرمایا اپنا عصا پتھر پر مار۔ پتھر پر مارا تو 12 چشمے نکل پڑے۔ فرمایا ہر قبیلے سے کہو اپنا اپنا چشمہ پہچان کر پانی پی لے۔ یہ دنیا کو پانی کی ضرورت پڑے تو پانی زمین سے نکلتا ہے، انداز الگ ہوتے ہیں۔ آئیے تاجدار کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے، 1500 صحابہ ساتھ ہیں کم و بیش۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، وضو کرنے کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، صحابہ کو شدت کی پیاس لگی ہے، نماز کا بھی وقت ہے۔ راوی ہیں اس حدیث کے حضرت سیدنا عمر فاروق۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کوئی پیالے میں اپنے مشکیزوں کو نچوڑ کے تھوڑا بہت پانی لے آؤ۔ پانی لے کے آئے، وہ آدھا پیالہ پانی کا بنا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آقا کو پیش کیا گیا تو میرے آقا نے وہ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ لیا، پانی کا پیالہ بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ صحابہ 1 2 نہیں 1500 صحابہ کھڑے، اب منظر دیکھنے لگے کہ پانی کی ضرورت ہے۔ میرے آقا اگر بادلوں کو اشارہ فرماتے تو پانی برسا دیتے، میرے آقا زمین پہ پاؤں مارتے تو پانی نکل آتا۔ لیکن پانی تو پھر انبیاء نے بھی زمین سے لیا، اگر آج میرا نبی بھی وہی کام کرتا تو پھر انوکھا انداز کیا ہوتا۔
وہ نبی ہیں، یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ تاجدار کائنات ہے، یہ یہ آقا خاتم المرسلین ہیں، رسولوں کا بھی نبی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اگر آپ بھی وہی انداز اپناتے تو پھر یہ مماثلت ہو جاتی، فرق نہ رہتا۔ میرے آقا نے بائیں ہاتھ پہ رکھ کر پیالہ دایاں ہاتھ کھول کر، اس طرح نہیں، کھولا، کھول کر پیالے کے اندر رکھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں پاس تھا، میں دیکھ رہا تھا آپ کی 5 انگلیوں سے ایسے پانی بہ رہا تھا جیسے 5 دریا بہ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، جیسے 5 دریا بہ رہے ہیں اور پانی پیالے سے نکل نکل کر زمین پہ بہ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جانوروں کو پانی پلاؤ، مشکیزیں بھر لو، وضو کر لو، پانی پی لو۔ سب نے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے، آنے والے وقت کے لیے پانی جو تھا وہ سٹاک کر لیا۔ میرے آقا نے آواز دی سیر ہو گئے ہو، وضو کر لیے، پانی بھر لیا، یا رسول اللہ سیر ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے پیالے کے اندر سے ہاتھ جدا کیا تو وہ آدھے کا آدھا تھا۔ اچھا اگر میں پوچھوں، اگر میں یہ سوال کروں وہ پانی کہاں سے آیا، وہ پانی کہاں سے آیا؟ انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے، پانی تو نہیں نکلتا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی جیسے ہیں، ان سے کبھی کہا کرو تم بھی تو چشمے جاری کر کے تو دکھاؤ، تم بھی تو جاری کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں ہے جو عام بندے کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ایسے آباد جس ہاتھ میں تم نے ہاتھ دیے ہیں یہ نبی کا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آقا کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا، اور ان ہاتھوں میں وہ خزانے ہیں، وہ معجزے رکھے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ تو سامعین کرام آخر میں عرض کروں، اب وہ جو پانی نکلا تھا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے، اسے کہتے ہیں آب زمزم۔ آب کا معنی پانی ہے، زمزم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ چونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی چشمے سے نکل کر دور جانے لگا تو آپ نے منڈیر بنا دی، فرمایا ٹھہر جا، زم 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 کہا تو آواز آئی حاجرہ اگر تو زم زم نہ کہتی نا تو تیرے اس بیٹے کی ایڑیوں کے صدقے سے نکلنے والا پانی پوری دنیا پہ ہم پہنچا دیں، لیکن چونکہ تو نے ٹھہرا دیا ہے تو جو تیری مرضی ہے، پھر جو تیری تمنا ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ پانی ٹھہرا دیا۔ آج حاجی حج کرنے کے بعد واپس آتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے لیے واپس آتا ہے، وہ کوئی مشروب پیش نہیں کرتا، وہ کوئی اور چیز جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ پانی نسلے کا یا پیپسی کولا جو ہے وہ پیش نہیں کرتا، وہ پانی لاتا ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ کیا پانی ہمارے پاکستان میں نہیں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ پانی پینے کی ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے اس کو 2 نسبتیں ہوں گی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، دوسرا یہ کنواں بند ہو چکا تھا، یہ آپ کی ولادت سے قبل حضرت سیدنا عبد المطلب آپ کے دادا جان نے اس کنویں کو کھودا اور دوبارہ بحال کیا۔ جب میرے آقا کو نبوت ملی، میرے آقا صحابہ کے ساتھ اس کنویں پہ آ گئے، میرے آقا نے چلو بھرا، اپنے منہ میں ڈالا اور حرکت دے کر وہ جو کلی تھی وہ اس چشمے میں کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ صحابہ، قیامت تک چشمہ بھی جاری رہے گا اور اس کے اندر شفا بھی ہوگی، جو بیمار آئے گا پیے گا وہ شفا لے کے جائے گا۔ اس پانی کو ایک نسبت اسماعیل کی ہے اور دوسری نسبت میرے آقا کی ہے، تاجدار کائنات کی۔